اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافتا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، آمین۔ کیا حال چال ہے میری پیاری بہنوں کے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اپنے گھروں میں سکون اور امن اور اطمینان اور ایمان دے۔ کیونکہ جب یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں تو گھروں میں امن ہو تو کوئی نیکی کا کام ہو سکتا ہے۔ بد امنی، لڑائی جھگڑے والے گھر کے بیچ میں کوئی کنسٹرکٹیو کام نہیں ہوتا، کیونکہ انسان اس گند کو سلجھاتا رہتا ہے اور اس سے بڑھ کر کوئی کام نہیں کر سکتا۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ گھر میں کوئی مسلسل گند مچاتا ہے، آپ صفائی کرتے ہیں پھر گند مچا دیتا ہے، پھر صفائی کرتے ہیں ادھر کوئی چیز گرا دی ادھر کوئی چیز پھینک دی، تو آپ کھانا تو نہیں نا پکا سکتی، آپ تو اس صفائی میں ہی لگے رہیں گے کہ پانی گر گیا ہے، شربت گر گیا ہے، دودھ گر گیا ہے، چائے گر گئی ہے، کھانا گر گیا ہے۔ تو کنسٹرکٹیو کام اسی گھر میں ہو سکتا ہے جہاں پر امن ہو، اور امن کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، قرآن کی تلاوت۔ جو سورہ بقرہ پڑھتے ہیں لوگ گھر میں، ان کے گھر میں شیطان اور کوئی بھی نیگیٹیوٹی نہیں آ سکتی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس گھر کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو ان چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے جس کی وجہ سے گھر میں امن اور اطمینان ہے۔ صبح شام کی دعائیں، قرآن پاک کی تلاوت، نماز کی پابندی، صفائی ستھرائی کا خاص خیال، واش روم کے دروازوں کو بند رکھنا، کچن کو سنبھال کے رکھنا، یعنی صفائی ستھرائی سے ایک اور ہی طرح کا سکون آ جاتا ہے اور اطمینان آ جاتا ہے۔ اچھا، اب یہ آج کی آیت ہم پڑھیں گے انشاءاللہ باذن اللہ، اور اس سے ہمیں کافی ساری چیزیں اپنی زندگی کی سیدھے کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 208۔ یا ایہا الذین آمنو، اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، ادخلو، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا داخل ہو جاؤ تم سب کے سب، کہاں؟ کس میں؟ فی السلم، اسلام میں، کافتن، سارے کے سارے، پورے کے پورے، ولا تتبعوا، اور نہ تم سب پیروی کرو، خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی۔ خطوات، خطوت ان کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے قدموں کے نشان، تو اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو، انہ، بے شک وہ کون؟ شیطان، لکم، تم سب کے لیے، عدوٌ، دشمن ہے، مبین، کھلم کھلا۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یعنی یہ آیت کتنی ساری باتیں ہم کو سمجھا رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم نے سمجھ لینا ہے قرآن پاک میں جہاں کہیں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس طرح ہمیں ہمارے وصف سے پکاریں گے، ہمارا یہ وصف ہے نا کہ ہم ایمان لے کر آئے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اتنے پیارے نام سے پکارتے ہیں، اے ایمان والو، تو ہم کہتے ہیں لبیک اللہم لبیک، اللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں آپ کے سامنے۔ اور یہ سمجھ لینا چاہیے جب یہ فریز آئے نا، یا ایھا الذین آمنو، تو سمجھ جائیں، ہمارے کان کھڑے ہو جائیں، کیونکہ یا تو اللہ تعالیٰ کسی چیز کا حکم دینے لگے ہیں ہم کو جو ہم نے ماننی ہے، اور یا پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی چیز سے روکنے والے ہیں، تو ہم ایکسٹرا الرٹ ہو جاتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے نام سے بلاتے ہیں۔ جیسے کوئی کسی کو نام سے بلاتا ہے تو وہ ہو جاتا ہے نا دھیان کی، یہ تو میرا ہی نام لیا، انہوں نے مجھے ہی پکار رہے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ سارے ایمان والوں کو بلاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام ایک لائف سٹائل ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ مسجد کا دین ہے کہ مسجد میں آپ جائیں تو آپ اسلام میں آ جائیں، اور جب مسجد سے نکلیں تو اسلام کو مسجد کے اندر ہی چھوڑ کر باہر آپ کی زندگی میں آپ کی اپنی مرضی ہے اور جو مرضی آپ کریں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام دین ہے، اور دین کا مطلب ہوتا ہے لائف سٹائل، لائف پیٹرن،
کہ جس میں آپ کا ہر معاملہ، چاہے وہ آپ کا دینی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، پیسوں کا معاملہ ہو، ہر طرح کے معاملات میں اسلام ہمیں گائیڈ کرتا ہے اور ایک لائف سٹائل دیتا ہے۔ اور ایک بات جو ہم کو اپنے دل کے ساتھ باندھ کے رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جب بھی کسی چیز کا حکم دیں گے نا تو وہ ہمارے بھلے کی ہوگی اور ہمارے فائدے کی ہوگی، ہماری معاشرے کی بھلائی کی ہوگی، اور جب کسی چیز سے روکیں گے تو وہ ہمارے نقصان کی چیز ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ہم نہیں جانتے۔ تو اب اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکارتے ہیں اور ہم نے آگے سے کہنا ہے لبیک اللہم لبیک، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ بتائیے کہ آپ کیا حکم دینا چاہتے ہیں، ہم اس حکم کو مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام میں داخل ہو جاؤ پورے کے پورے، یعنی اپنی مرضی نہیں کرنی، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لمٹس لگائی ہیں ان پہ رک جانا ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کوئی کام کرنے کی تو کر لینا ہے۔ شریعت میں، دین میں ہماری مرضی ہماری سے نہیں ہے، اور جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کو چھوڑ کر اپنا مرضی بیچ میں ڈالتے ہیں نا تو ہماری اپنی زندگی ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اور نہ ہم ایسا کر سکتے ہیں کہ آدھی بات ہم اللہ تعالیٰ کی مانیں گے، آدھی اپنی مانیں گے۔ یہ اس طرح ہوگا جیسے کشتی کھڑی ہوتی ہے نا پانی کے بیچ میں، تو آپ کا ایک پیر زمین پر ہو اور ایک کشتی میں آپ رکھتے ہیں اور کہیں چلاؤ بھی کشتی، میں بیٹھ کی ہوں کشتی میں، تو کیا ہوگا؟ اگر کشتی ہلے گی تو ہڈیاں ہی ٹوٹیں گی نا، اور کیا ہوگا؟ یعنی آدھا بندہ ادھر ہے، آدھا پورے کے پورے کشتی میں انٹر ہوں کہ نہیں، کہ آپ پورے سلامتی میں آ جائیں اور آپ کشتی چلا کے جہاں پر بھی آپ نے جانا ہے جائیں۔ جیسے آپ گھر کے دروازے کے باہر ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ آپ ایک پاؤں اندر ایک پاؤں باہر، اور میں آپ کو کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے مہمان ہیں، آپ اندر آئیے، کچھ چائے پانی پئیں، کچھ نہیں، باہر برف شروع ہوگی ہے، بارش شروع ہوگی، آپ کا آدھا دھڑ جو ہے وہ گیلا ہو رہا ہے اور آدھا پاؤں آپ کا اندر ہے، گرم ٹھنڈے آپ ہو رہے ہیں، نہ آپ اندر پورے آتے ہیں کہ آپ کی مہمان نوازی کی جائے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے اندر آئیں اور سلامتی میں ہو جائیں۔ اس طرح آئی ڈونٹ نو کہ میں نے آپ کو یہ پہلے بات سنائی تھی کہ نہیں، کہ ایک ڈینٹسٹ کے پاس جب میں گئی تو میں باہر بیٹھی ہوئی تھی، تو انہوں نے نیا حجاب کرنا شروع کیا تھا لیکن آدھے سر کا، تو وہ اپنی کسی سے بات کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نا پورا حجاب نہیں کر سکتی، یعنی پورے کے پورے بال نہیں ڈھک سکتی کیونکہ میرا دل نہیں مانتا، میں اچھی نہیں لگتی ہوں، ذرا وہ تھی اچھے کپڑے پہنتی تھی اور خوبصورت بن کر رہتی تھی۔ تو میں یہ باتیں سن رہی تھی تو میں نے ایک پیپر لیا اور اس کے اوپر لکھا کہ ڈاکٹر، اگر آپ جو ہیں اپنے کسی مریض کا دانت جو ہے جو نکالنا ہے وہ آدھا نکال کے آپ اس سے کہیں کہ بس آپ چلی جاؤ اور پیسے بھی پورے مجھے دے دو، تو وہ آپ کو کہے گی پیسے تو کیا، میں آپ کو سو کروں گی، آپ کے اوپر مقدمہ کروں گی، آپ نے میرا دانت آدھا نکالا ہے اور مجھے تکلیف میں مبتلا کی ہے، پورا کا پورا نکالیں۔ جب تک آپ پورا کام نہیں کریں گے تب تک آپ کو پوری مزدوری نہیں ملے گی، آدھے کام پہ ڈانٹ ہی ملے گی اور غصہ ہی ملے گا۔ کھانا آپ پکا رہے ہوں تو آپ آدھا کھانا کچا گوشت چھوڑ کے اور اس کا شوربہ بنا دیں اور اس کا کر دیں تو کیا ہوگا؟ لوگ اٹھا کے ہڈی ماریں گے، کہیں کہ یہ کیا بنایا ہے۔ گھر والے ہی اچھے خاصے سنا دیں گے کہ پہلے گوشت کو اچھا سا گلا تو دینا تھا، پورا پکائیں نا، روٹی آدھی پکائیں۔ کوئی بھی زندگی کا معاملہ ہم آدھا نہیں کرتے، ہم پورا کا پورا کرتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے کہ اس کے سارے لوازمات کو پورا کر کے جب ہم مکمل کریں گے تو ہی ہم کو اس کا بدلہ ملے گا، ہے نا۔ ہر کام ہمارا پورا ہوتا ہے سوائے دین کے بیچ میں ہم آدھی کام کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا۔ اچھا حجاب پہننا ہے، کیا کریں گی؟ حجاب پہنیں گی تھوڑا سا بال دکھا دیں گی، کیوں تھوڑے سے بال آگے سے دکھائے؟ تھوڑا سا اپنا پیر اسلام سے باہر رکھ لیا، آدھے اندر آ گئے، تھوڑا سا باہر رکھ لیا تاکہ کوئی مطلب حد پار کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی، کارنرز کٹ کرنے ہیں۔ کیوں؟ اب اگر سر پہ حجاب پورا ہوگا تو لپسٹک اتنی شاندار اور اتنی تیز رنگ کی لگائی ہوگی کہ 10 عورتوں اور 20 مردوں کی نظر اس پہ پڑے، اور اگر وہ لپسٹک نہیں لگائی تو ایسے چھن والی کوئی چیز پہن لینا جس کی وجہ سے دھیان اتر جائے۔ سمجھ نہیں آتی کہ ایک حجاب کا مطلب سمجھ لیں، اور اس کا کیا ہے مطلب کہ اپنی طرف لوگوں کو متوجہ نہیں کرنا۔ تو دین میں پورے کے پورے داخل ہو جائیں۔ اب نماز کا کہیں کہ نماز پڑھیں تو وہ کہتے ہیں جی جو نمازیں پڑھتے ہیں ان کو بھی دیکھ لیے، ہم جھوٹ نہیں بولتے ان کی طرح، ہم لڑائیاں نہیں کرتے ان کی طرح۔ تو آپ سب سے بہترین انسان بن جائیں، آپ نمازیں بھی پڑھیں اور سچ بھی بولیں اور لڑائیاں بھی نہ کریں۔
یہ تو نہیں چوائس دی ہوئی نا کہ اگر کوئی آپ سچ بولتے ہیں تو آپ بے شک نماز نہ پڑھیں. نماز تو پڑھنی ہی ہے نا. نماز کے بغیر تو مسلمان اور کافر کا فرق ہی نماز کے ساتھ ہے. یعنی تو ایک ہی اچھے مزاج کے لوگ بیٹھے ہوں گے اور اچھے انسان ہوں گے، لیکن جب نماز کا وقت آئے گا تو کیا ہوگا؟ جو مسلمان ہوگا وہ اٹھے گا نماز پڑھنے کے لیے، وہ بیٹھا نہیں رہے گا. وہ یہ نہیں کہے گا کہ بھئی میں ایک اچھا انسان ہوں تو بس اتنا کافی ہے، اللہ تو سبحانہ و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ مجھے بخش دے گا. تو وہ جو کافر بیٹھا ہوا ہے اور اس میں اور آپ میں کیا فرق ہوا؟ وہ بھی ایک اچھا انسان ہے دنیاوی طور پر. تو فرق تب پتہ چلتا ہے جب مسلمان کو یہ فکر لگ جاتی ہے میری اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے پکارا ہے، بلایا ہے، اور میں نے اس کے ساتھ جا کے ملاقات کرنی ہے. یہ چھوٹی ملاقات ہے اور قیامت کے دن بڑی ملاقات ہونے والی، اس کو تو میں کسی طور پر بھی جو ہے وہ مس نہیں کر سکتا. تو یعنی دین میں یہ اب باتیں شروع ہوئی ہیں کہ اگر روزہ رکھا تو نماز نہیں پڑھی، نماز پڑھی تو روزہ نہیں رکھا. اور یہ سارے 5 پلرز جو اسلام کے ہیں، شہادہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ سب کے سب ایٹ دا سیم ٹائم ہم نے کرنے ہیں اور ہم کر سکتے ہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ تعالیٰ نے تو کسی بندے کے اوپر وہ چیز نہیں ڈالی جو وہ نہیں کر سکتا ہو. یہ تو کسٹم میڈ دین ہے، ہر بندے کے اوپر فٹ بیٹھتا ہے. اس کی فطرت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ چیزیں رکھ دی ہیں کہ وہ یہ سارے کام کر سکتا ہے، اس میں ایبلٹی رکھی ہے. ہاں جہاں پر اسپیشل سچویشن آ جاتی ہے کہ انسان روزہ نہیں رکھ سکتا کسی دائمی بیماری کی وجہ سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا کفارہ رکھا ہوا ہے، وہ ریلیکسیشن دے کے. لیکن پھر بھی دین سے باہر نہیں جاتا انسان کہ بالکل ہی کچھ نہ کرے، وہ دین کے اندر ہی رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرتا ہے. اب یہ جو مشکلیں اور پریشانیاں آتی ہیں وہ کس وجہ سے آتی ہیں؟ کیونکہ ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل نہیں ہوتے. ہم تھوڑی سی اپنی مرضی کر کے اپنے آپ کو تھوڑا باہر رکھتے ہیں، یعنی اللہ کی حدود سے باہر ہو جاتے ہیں. تو ظاہر ہے وہ حصہ جو باہر ہوتا ہے وہ اس کی وجہ سے سارے جسم کو، ساری روح کو، سارے زندگی کو تکلیف پہنچتی ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ نے پیر اپنا باہر رکھا ہے اور باہر کیڑے ہیں اور مصیبتیں ہیں اور آپ آدھے گھر کے اندر ہیں، تو ظاہر اگر کیڑا ایک جسم کے حصے کو کاٹے گا تو پورے جسم کو درد ہوگا کہ نہیں؟ پورے جسم میں درد اور تکلیف جائے گی، یا اس کو چوٹ لگے گی، اس کے اوپر کوئی پتھر شتر خدا نخواستہ گرے گا تو پورا جسم اس کی تکلیف کو محسوس کرے گا. تو بالکل اسی طرح ہوتا ہے کہ جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین میں پورے کے پورے انٹر نہیں ہوتے، تھوڑا سا اپنا آپ کو باہر نکالا ہوتا ہے، تو اس کا جو وبال ہوتا ہے، اس کی جو تکلیف ہوتی ہے، وہ پوری کی پوری ہماری زندگی، ہماری گھریلو معاشرتی، اس کے اوپر پڑتا ہے اثر، اور ہم تکلیفیں اٹھاتے ہیں، پھر چیخ پکار مچاتے ہیں کہ کیوں ہمارے ساتھ ایسا ہوا ہے. حالانکہ ہم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پورا کا پورا اپنے دین میں داخل کر لے. یہ ایک ایسا کمرہ ہے کہ جس کے اندر آ کے آپ پوری طرح محفوظ ہو جاتے ہیں. آپ کو کھانا پینا ملتا ہے، حفاظت ملتی ہے، عزت ملتا ہے، اکرام ملتا ہے، آپ کی ساری ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے. لیکن تب جب کہ آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہوں. اب ہم نے ہر چیز میں، میں یہ نہیں کہتی کہ ایک چیز میں، عورتوں کے لیے کہہ رہی ہوں، آدمیوں کو بھی، سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کتنے اسلام سے باہر ہیں اور کس کس چیز میں وہ اسلام سے باہر جاتے ہیں. تو پھر یعنی سلامتی سے باہر ہوئے، پروٹیکشن میں سے نکلے تو کس میں چلے گئے؟ ڈینجر میں چلے گئے نا. تو اپنے آپ کو خود سے ڈینجر میں ڈالنا ہوتا ہے. اور اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں سلامتی کی طرف بلاتا ہے، ہمیں امن کی طرف بلاتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لا الہ الا اللہ کا ورد کریں، کہیں کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، اور لوگوں پہ بھروسہ کریں، بزرگوں پر اور پیروں سے مدد مانگیں، بچے مانگیں، اور ان کے جا کے قبروں کو سجدے کریں، اور زبان سے ہم کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ کا. یہ جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ خطوات شیطان ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اور پھر شیطان کی پیروی کرنا جو شرک کرواتا ہے ہم سے اور لوگوں سے وہ امیدیں دلواتا ہے جو اللہ سے ہم کو امید رکھنی چاہیے. اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ شیطان نے یہ قسم کھا کے کہا تھا کہ میں ان کے راستے پر بیٹھوں گا اور ان کو بھٹکاؤں گا، ان کو لمبی لمبی امیدیں دلاؤں گا، ان کی جو خلق اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کو پیدا کیا اس کو بدلواؤں گا اور میں ان کو حکم دوں گا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو بتا دیا ہے کہ اس کی پلاننگ کیا ہے. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، وہ کھلا تمہارا دشمن ہے. ایسا نہیں کہ اس نے اپنی دشمنی کو ڈھکا چھپا کے رکھا ہے، اس نے صاف ستھرا کہہ دیا تھا کہ میں انسان کو جہنم تک پہنچا کے چھوڑوں گا. تو اگر ہمیں صرف
میری پیاری بہنوں صرف اتنا زندگی میں سوچیں، آپ کو کسی نے سامنے کھڑے ہو کے یہ کہہ دیا کہ میں آپ کا دشمن ہوں، میں ہر طریقے سے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کروں گا، میں آپ کے آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر جگہ سے آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کروں گا، اور پھر وہ جب چلا جائے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ آپ کے خلاف پلاننگ کر رہا ہے، تو آپ اس کی بات مانیں گی؟ وہ کہے آج آپ اس راستے سے جاؤ، تو آپ کہیں گی آج تو کبھی بھی اس راستے سے نہیں جاؤں گی، کیونکہ یہ میرا دشمن کہہ رہا ہے، میں اور راستہ کو یہ اختیار کروں گی۔ اگر آپ کا دشمن کسی بات کی طرف آپ کو مائل کرتا ہے تو آپ کہتے ہو نہیں نہیں، یہ بڑی بری پلاننگ کرتا ہے، یہ مجھے نقصان پر، اس نے سامنے کھڑے ہو کے کہہ دیا مجھے کہ یہ مجھے مارنے کی کوشش کرے گا، یہ مجھے تکلیف دینے کی کوشش کرے گا، میں اس کی کیوں بات مانوں؟ لیکن جب شیطان ہمیں حجاب کے معاملے میں یا سود کے معاملے میں یا پیروں فقیروں کے بارے میں، یعنی ان راستوں پر ڈالنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جس پر ہمیں پکا پتہ ہے کہ ہماری خرابی ہوگی، تو اس وقت ہم اس کی کیوں بات مانتے ہیں؟ یعنی گھروں کے بیچ میں ناچ گانا، ٹی وی، ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہماری فوتگیاں دیکھ لیں، ہر چیز پہ ہم اسلام سے نکلے ہوئے ہیں، ہم نے اپنا کچھ نہ کچھ حصہ اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے، اور کہیں بہت زیادہ، یعنی بدعات میں پڑے ہوئے ہیں، ایسی چیزیں جو دین کا حصہ ہی نہیں تھیں، اور شیطان نے نیکی کے نام پر ہمیں لا کے پریزنٹ کیا، اور ہم نے اس کو سلوٹ مار کے کہا یس سر آؤ جی لے کر آؤ، کیونکہ اس سے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، کیونکہ ایک انسان ہونے کے ناطے سے ہمیں شیطان یہ اگر وسوسہ ڈال دیتا ہے کہ جتنا تم اپنے آپ کو مشکل میں ڈالو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے تم قریب ہوگے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں آسان دین دیا ہوا ہے، بہت ہی خوبصورت، بہت ہی پریکٹیکل، بہت آسان دین، جس پر عمل کرنا ہر انسان کے بس میں ہے، یہی تو خوبصورتی ہے ہمارے دین کی۔ اور شیطان نے دین کو ایسا بنا دیا ہے کہ جس کی وجہ سے مشکل پڑ جاتی ہے انسان کو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تو اپنے دین کو آسان رکھا ہوا تھا، ہم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، چاہے وہ اسلام کے بارے میں ہم کو کوئی بھی دھوکہ ڈالنے کی کوشش کرے۔ علم ہونا چاہیے انسان کے پاس کہ وہ اس کی چالوں کو سمجھ سکے۔ جس انسان کو اپنے دشمن کی چالوں کی سمجھ نہیں آتی وہ تو آسانی سے اس کا شکار ہو جاتا ہے۔ جب ہمارا رب جس نے ہم کو پیدا کیا ہے وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ آپ کا ایک دشمن ہے، آپ نے اس کی پیروی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی ہم اس کی بات مانیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں اگر ہماری ماں ہم کو بتا دے نا کہ یہ جو بندہ ہے نا یہ تمہارے خلاف ہے اور یہ تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرے گا، اس نے پہلے بھی ایسا کیا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی، تمہارے ساتھ بھی یہ کرنے جا رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جدھر وہ نظر آ جائے گا تو ہماری نظر بار بار اس پہ جائے گی، کہیں پیچھے سے دھکا نہ دے دے، کوئی چیز نہ مار دے، ہم اس سے دور رہنے کی کوشش کریں گے، ہم اس کو اوائڈ کریں گے، اس سے کیئرفل ہو جائیں گے۔ ایسی بات ہے نا دنیا میں، ایسا ہم اپنے جو ہمارے ساتھ سنسیئر ہیں لوگ، ہماری ماں ہم سے دی موسٹ سنسیئرسٹ پرسن ہے، یہاں تو ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بات کریں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے ساتھ کوئی مثال نہیں جوڑ سکتے، لیکن سمجھ تو آئے، دنیا کی مثال دیتے ہیں کہ کم از کم اس سے سمجھ آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن ہی سمجھو، اس کو اپنا دوست نہ سمجھنے لگ جانا، کیونکہ اس نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو بھی ایسے ہی دھوکہ دیا تھا، اور ایک بات کو ریپیٹڈلی اتنی دفعہ کہا تھا کہ انہوں نے وہ کام کر لیا جس سے اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا، اور پھر انہوں نے توبہ کی۔ تو ہم نے شیطان کی پیروی نہیں کرنی، علم حاصل کرنا ہے جس کی وجہ سے ہم اس کی چالوں سے بچ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلے میری پیاری بہنوں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ہر وقت اللہ کی پناہ مانگیں، وہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی پناہ دے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو انکار نہیں کرتا۔ یہ تو مزے کی بات ہے کہ ہمارا رب کسی کو اس کی نیک خواہش پہ انکار نہیں کرتا، اس کی ہر دعا کو سنتا ہے۔ ہم سب یہ دعا مانگتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر حق اور سچی چیز اور کھری چیز ہم کو سچی اور کھری دکھائیے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائیے کہ ہم اس کی پیروی کریں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو گندی گھٹیا اور باطل چیز ہو، جھوٹی چیز ہو، وہ ہمیں باطل اور گھٹیا اور جھوٹی لگے، ہمیں سمجھ آ جائے اس کی، اور ہمیں توفیق دیجیے کہ ہم اس سے بچ سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔